یہاں پر آؤ۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر ایمل کے پاؤں زمین پر جم گئے تھے۔ اس کے لیے حرکت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پاتے ہوئے پلٹی تھی۔ وہ دشمن جان اطمینان سے ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس ٹیک لگا کر کھڑا تھا، لیکن اندر داخل ہونے سے پہلے وہ دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ میڈم ایمل، میں نے آپ کو یہاں پر پہنچنے کا کیا ٹائم بتایا تھا؟ اس کے لہجے میں غصے کی تپش تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی چمک موجود تھی۔ وہ اس کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، مجھے پیکنگ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، اس نے انگلیوں کو چٹکاتے ہوئے لڑکھڑاتے لہجے میں جواب دیا تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ فالتو کا سامان اپنے ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے جانے سے پہلے میں آپ کو شاپنگ کرواؤں گا، کم از کم اتنا تو میں آپ کے لیے کر ہی سکتا ہوں۔ وہ اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے ایمل کی کمر پر اپنے ہاتھ رکھے تو وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، جبکہ آنکھوں میں بے یقینی موجود تھی۔ ابھی تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا اور وہ کم آن، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ نکاح ساری زندگی کے لیے رہے گا؟ یہ نکاح ویسے بھی ٹوٹ جائے گا، تو کیا ضرورت ہے اتنا تکلف کرنے کی؟ تم اطمینان سے 3 مہینے بغیر نکاح کے بھی میرے ساتھ گزار سکتی ہو۔ وہ اس کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ اوہ، مجھے لگا وہ تو مر گیا۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، ملازمہ کے ساتھ چلو، وہ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دے گی۔ شام کے وقت میں تمہیں اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے کر جاؤں گا، وہاں پر ہم دونوں کا نکاح ہوگا۔ لیکن خبردار، جو تم نے کسی کو بھی اس نکاح کے بارے میں بتایا، اگر میرے کسی بھی جاننے والے کو کانوں کان خبر ہوئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اسے دھمکی آمیز لہجے میں خبردار کرتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ ایک ایسے انسان کے حوالے اپنا آپ کرنے والی ہوں جس کے بارے میں آنکھیں بند کر کے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ دنیا کا سب سے خطرناک آدمی ہے۔ آپ جیسے جیسے وہ اس کے ساتھ وقت گزار رہی تھی، اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ گوگل اور باقی میڈیا میر بہاج کے بارے میں جو بھی جانتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اندر سے وہ ایک بہت ہی گہرا انسان تھا، اور اگر کوئی اس کی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا تو اس کو اندازہ ہوتا کہ میر بہاج کی زندگی میں ایسی مصروفیات ہیں جو عام انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ شام کے وقت دلہن کا جوڑا اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس جوڑے کو دیکھ کر اس پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ تو اپنے رب سے بھی مدد نہیں مانگ سکتی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنی مرضی سے کیا تھا۔ اس کے پاس 2 راستے موجود تھے، لیکن اس نے غلط راستہ چن لیا تھا، اور اب اسی چیز کی سزا اسے مل رہی تھی۔ اب کیا یہ لباس مجھے تمہیں پہنانا پڑے گا؟ میں تمہارے پاس ابھی نہیں آنا چاہتا، ورنہ تم پھر سے چیخنا چلانا شروع کر دو گی، کیونکہ ابھی تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا۔ وہ انتہائی بیزاریت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ سٹپٹا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جلدی سے جوڑا پہنو، ہمیں نکلنا ہے، شام 8 بجے کی ہم دونوں کی فلائٹ ہے۔ اس نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ جوڑا پہن کر جب وہ باہر نکلی تو اسے دیکھ کر میر بہاج ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا تھا۔ اس خوبصورت عورت سے نگاہیں ہٹانا میر بہاج کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ بیوٹی فل، اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے تھے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ میر بہاج مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ایمل نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس ظالم انسان کی گرفت میں دے دیا تھا، جس کا نام سن کر ہی اسے خوف محسوس ہوتا تھا، اور اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہونے جا رہی تھی۔ کہیں آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں؟ میر بہاج 2 ٹوک بات کرتا ہے۔ میری ڈکشنری میں دھوکے کا لفظ نہیں۔ مجھے دھوکہ دینے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ وہ اس کے گالوں کو پیار سے چٹکی کاٹتا ہوا دلفریب انداز میں بولتا اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا تھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو میر بہاج نے آگے بڑھ کر اس کا لہنگا اٹھایا تھا اور وہ سمٹ کر گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ کاش تم میری حقیقی شوہر ہوتے، وہ اس کے
گھنے بالوں کو گھورتے ہوئے بے ساختہ بولی تھی، اور پھر اپنی اس بچگانہ سوچ پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی، کیونکہ جانتی تھی یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ میر وحاج اس جیسی معمولی عورت سے کیوں شادی کرے گا؟ وہ کیوں اسے اپنی بیوی کا درجہ دے گا؟ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ مرد کبھی بھی ان عورتوں کی ذات میں دلچسپی نہیں لیتے جو ان کو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی تو اس کو آسانی سے حاصل ہو گئی تھی، وہ تو ایک پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں جا کر گری تھی، تو وہ کیوں اس جیسی عورت کی عزت کرتا؟ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ میر وحاج خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، نہ تو اسے اس لڑکی کے آنسوؤں کی کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی اس پر ایمل کی سسکیاں اثر کر رہی تھیں۔ وہ اس لڑکی کی قیمت ادا کر چکا تھا۔ اس نے مضبوطی سے یہ ڈرامہ لگا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں؟ اس کی ناگوار آواز گاڑی میں ابھری تو وہ اپنے آنسو مضبوطی سے صاف کر کے تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں، میں ایسا ثابت نہیں کر رہی ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے فوراً سے معافی مانگ لی تھی۔ اس کی کپکپاتی ہوئی آواز سن کر اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا تھا۔ دیکھو لڑکی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تمہاری اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ نہ تو میں تمہارے قدموں میں گرا تھا اور نہ ہی میں نے تمہاری منتیں کی تھیں۔ تم نے اپنی مرضی سے وہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا۔ اگر میں چاہوں تو کیا میں اس ایگریمنٹ کو ختم کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے سارے پیسے آپ کو واپس کر دوں گی۔ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ اس کے اس سوال پر میر وحاج کمینگی بھرے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے وہ ایگریمنٹ غور سے نہیں پڑھا۔ وہاں پر لکھا تھا کہ اگر تم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو گی تو بدلے میں جتنی بھی رقم میں نے تمہیں ادا کی ہے اس کو $50,000 سے ملٹی پلائی کر کے جتنے پیسے بنیں گے وہ سارے جرمانے کی صورت میں تم میرے حوالے کرو گی، اور یہ اس صورت میں ہوگا جب تم مدت پوری ہونے سے پہلے اس ایگریمنٹ کو ختم کرو گی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، آمین۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے مینشن کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہاں پر اور بھی بہت سی مہنگی مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میر وحاج کے سب قریبی دوست وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ جب انہوں نے میر کی بیوی کو دیکھنے کی کوشش کی تو مایوس ہو گئے، کیونکہ میر وحاج نے اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا اور یہ سب کچھ محترمہ کی مرضی کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ یار، یہ تو ناانصافی ہے۔ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آخر وہ کون سی عورت ہے جس سے تو نکاح کر رہا ہے۔ اپنی اوقات میں رہو۔ تم لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ میری زندگی میں مداخلت کرو۔ اگر میں نے تم لوگوں کو غلطی سے اپنے نکاح پر بلا لیا ہے تو سرگواہ کا رول ادا کرو، کھانا کھاؤ اور یہاں سے نکلتے بنو۔ انتہائی بدتمیزی سے اس نے وہاں پر آئے ہوئے سب لوگوں کو ہی ان کی اوقات باور کروا دی تھی۔ مولوی صاحب، کیا مجھے آپ کو بھی باقاعدہ انویٹیشن دینا پڑے گا؟ اس کے بعد آپ نکاح پڑھانا شروع کریں گے؟ اس نے ٹھیکے انداز میں مولوی سے کہا تو وہ بری طرح سے سٹپٹا گیا تھا۔ وہ بیٹا جی، نکاح تو ہم پڑھا دیں گے، لیکن اس کے لیے آپ دونوں کے ولی۔ میر وحاج نے 2 نوٹوں کی ایک گڈی اس کے سامنے پھینکی تھی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں ابھی آپ دونوں کا نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ ویسے بھی یہاں پر گواہ تو موجود ہیں۔ اس نے کمینگی بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ محترمہ ایمل صاحبہ کا وجود خوف سے ہولے ہولے کپکپا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے کسی ایسی جگہ پر فرار ہو جائے جہاں پر اسے کوئی بھی تلاش نہ کر پائے۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ ایمل جمال سے ایمل میر وحاج بن گئی تھی۔ اس کے نام کے ساتھ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین اور سیاستدان کا نام لگ گیا تھا، لیکن صرف اور صرف ایک تھوڑی مدت کے لیے، صرف اور صرف 3 مہینوں کے لیے وہ اس کے نام ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کرتی، میر وحاج کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اب یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے اس ایگریمنٹ پر کون سی اور شرائط موجود ہوں گی۔ کیا میں وہ ایگریمنٹ دوبارہ دیکھ سکتی ہوں؟ وہ پھر سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دلہن کا لباس اتار دیا تھا، اب وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ نہیں، تم اسے نہیں دیکھ سکتی، لیکن اگر تمہارا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ سکتی ہو بلا جھجک۔ وہ سرسری لہجے میں بولا تھا۔ کیا ہم آج ہی سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں؟ ہاں، اور اب اس کے بعد مجھ سے کوئی اور سوال مت پوچھنا، میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ یہ سن کر اس
کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے سامنے کھڑے اس خڑوس انسان کو گالیوں سے نوازا تھا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، 2 پیسے کے آگے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا ہے۔ اگر میرے پاس اس سے ڈبل پیسہ آ جائے تو میں سب سے پہلے اس کو تگنی کا ناچ نچاؤں گی۔ اگر میں نے اس کو اپنا شوہر نہ بنایا تو میرا نام بھی ایمل نہیں۔ تم اپنا نام چینج کر کے کچھ اور رکھ سکتی ہو، کیونکہ ایسا تو کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ مجھ جیسا انسان تمہارا شوہر بنے۔ یہ تو تم کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ وہ بری طرح سے سٹپٹا گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ محترمہ، یہ سب کچھ آپ سوچ نہیں رہی، بلکہ آپ اونچی آواز میں بیان کر رہی ہیں، اور الحمدللہ میرے کان سلامت ہیں۔ آپ کی ساری باتیں مجھ تک بآسانی پہنچ چکی ہیں۔ میں آپ کو بس ایک آخری وارننگ دینا پسند کروں گا۔ اگر آپ نے یہاں پر اپنی سوچوں کو بریک نہ لگایا تو جو آپ کا حشر ہوگا وہ آپ کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس نے خوف سے تھوک نکلا تھا اور جلدی سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ اب وہ اپنی انگلیوں کو چرخانے لگی تھی۔ اس نے وہاں پر پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی اسٹک اٹھائی اور زور سے اس کی انگلیوں پر ماری۔ وہ درد سے کڑھاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ یہ کیوں مارا؟ اس طرح کی فضول حرکتیں میرے سامنے نہ کیا کرو۔ مینرز والی عورتیں یہ سب کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتیں۔ یا میرے اللہ، میں آپ کی سوسائٹی کی عورت نہیں ہوں۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ جس انداز میں وہ اسے گھور رہا تھا اس کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ اپنی زبان کو لگام دیتی۔ وہ اسے لے کر اپنے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی جہاز نے پرواز بھری، اس نے ایک زوردار چیخ ماری تھی اور مضبوطی سے دشمن جان کی بازو پکڑ کر اس کے قریب ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے چہروں کے درمیان فاصلہ بہت ہی کم تھا۔ وہ اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا، اور جس انداز میں وہ ڈری ہوئی تھی اور خوف سے کپکپا رہی تھی، یہ دیکھ کر میر وحاج کی دھڑکنیں بری طرح سے منتشر ہونے لگی تھیں۔ سب کچھ نارمل ہو گیا ہے، اس نے بھاری انداز میں کہا، تو اس نے سٹپٹا کر اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا تھا۔ بہت ہی آرام سے اور پیار سے وہ اس کے ہونٹ چوم رہا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ پر بالکل اسٹل ہو گئی تھی۔ اس نے کوئی بھی حرکت نہیں کی تھی۔ اس کو تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب وہ اس سے دور ہوا تو وہ حیرت سے اس سے گویا ہوتے ہوئے بولا کہ تم نے کبھی کس نہیں کیا؟ لا حول ولا قوت! آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ میری پہلی شادی ہے، لیکن آج کل کے دور میں لڑکے لڑکیاں شادی کے بغیر بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ میں ان لڑکے لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہاں، تم ان عورتوں میں سے ہو جو چند پیسوں کے عوض اپنا ضمیر بیچ دیتی ہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ اطمینان سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بات نے اس محترمہ کے دل پر کتنا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے والے لمس کا اثر بھی زائل ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ اس کا چہرہ غصے سے پھول گیا تھا۔ وہ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ دنیا بہت چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ یہ دنیا جتنی بھی چھوٹی ہو جائے مگر اس ظالم انسان کے دل سے چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ قسم سے مجھے پھر تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے لڑکی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں ایسی سزائیں دوں جس کے بعد تم کبھی اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہو؟ ایک نظر اس نے پائلٹ پر ڈالی تھی اور دوسری نظر اپنی بیگم صاحبہ پر ڈالی، جو اس وقت دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ اس نے ٹی شرٹ کے ساتھ بلو کلر کی جینس پہنی ہوئی تھی۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اس نے دلہن کا ڈریس چینج کر لیا تھا، اور یہ کپڑے بھی اس نے اپنے شوہر کے کہنے پہ پہنے تھے۔ لیکن اب میر وحاج کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ اس لباس میں وہ بہت ہی پیاری اور پرکشش لگ رہی تھی۔ اگر وہ اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ سب مرد پھر اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے۔ تھوڑی دیر مزید گزری تھی۔ جہاز نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے تھے۔ اب کی بار وہ اپنا سیٹ بیلٹ کھول کر بوکھلا کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ میر وحاج نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ
بیوقوف عورت کی بے وقوفیوں پر ہنسے یا روئے محترمہ؟ اس نے غور سے ایمل کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ چھوٹے بچوں کی طرح رونے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں اور اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لیں۔ وہ اس کے کانوں کے قریب ہوا تھا اور آہستہ سے اس کے کانوں کی لو کو کاٹنے لگا تھا۔ وہ ذرا سی سسکی تو اس کی حالت پر رحم کھاتا ہوا وہ اس سے دور ہوا۔ یہ کوئی گاڑی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بس ہے جس سے چھلانگ لگا کر ہیرو بننے کا مظاہرہ کر کے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گی محترمہ۔ یہ ایک جہاز ہے، یہاں سے اگر ایک چھلانگ لگائیں گی تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ زمین پر گریں گی یا پانی میں گریں گی۔ ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس وقت پانی کے اوپر موجود ہیں اور اگر آپ اس میں گر بھی جاتی ہیں تو شارک کی خوراک بننے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس نے آہستہ سے ایمل کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ کر اس کو محسوس کرنے کی کوشش کی تو ایمل کا دھیان بھی بھٹک کر اب اس کے ہاتھوں کی حرکت پر آ کر رک گیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تم سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا پیاری لڑکی؟ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی انگوٹھے کی مدد سے مسلتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا۔ ایمل کے لیے اس انسان کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ابھی تو ان دونوں کے درمیان باقاعدہ کوئی تعلق استوار نہیں ہوا تھا مگر پھر بھی وہ اس کے قریب آنے پر بوکھلا جاتی تھی اور ابھی اس کی حالت خیر ہونے لگی تھی۔ اس نے میر وحاج کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کے ہاتھ پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ اسے اپنے اندر ضم کرنے لگا تھا۔ ان دونوں کے وجود ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ ایمل کے قریب آج سے پہلے کوئی بھی مرد نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے کسی کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ اس کو ہاتھ لگائے۔ پہلی بار کوئی مرد اس کے قریب آیا تھا اور وہ اس کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے بری طرح سے بے چین ہو رہی تھی۔ اس کے گال شرم کے مارے لال انگارہ ہو گئے تھے جبکہ میر وحاج پرشوق نظروں سے اس کے چہرے پر آنے والے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب اسے پائلٹ کی آواز سنائی دی تھی وہ تیزی سے اس کی گود سے اٹھ کر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی، مضبوطی سے سیٹ بیلٹ بند کیا تھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اب جو کچھ بھی ہو جائے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ بوکھلاہٹ میں اس نے واقعی میں بے وقوفی کر دی تھی۔ کیا وہ حقیقت میں جہاز سے چھلانگ لگانے کا ارادہ رکھتی تھی؟ یا میرے اللہ، اگر میں یہ سب کچھ کر دیتی تو باہر جا کر میرا موئے ہو جاتا جب پرندوں سے گزرتے ہوئے مجھے نمستے کرتے۔ میں پہلی لڑکی دیکھ رہا ہوں جو اونچی آواز میں سوچتی ہے۔ وہ اس پر گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ اب کی بار ایمل صاحبہ نے اپنے سینے کو اپنے دوپٹے کی مدد سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ اس کے اس انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کر کے مجھ سے بچ پاؤ گی؟ فرار کا کوئی بھی راستہ نہیں ملے گا تمہیں۔ جب تم میرے پاس میرے کمرے میں میری دسترس میں موجود ہوگی تب صرف اور صرف ہم دونوں ہوں گے اور میری غربت میں نہائی ہوئی تم۔ باقی کا راستہ ایمل نے بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ اسے اپنے گھر والوں کی بھی ٹینشن ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہاں پر سب کیسے ہوں گے۔ ہادی چھوٹا تھا، نہ جانے وہ ٹھیک طرح سے چیزوں کو مینیج کر پائے گا بھی یا نہیں۔ اف اللہ، میں نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ اس نے اچھا تھا کہ حماد سے ہی مدد طلب کر لیتی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے مگر اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئیں۔ خیر، جہاز سوئٹزرلینڈ کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو کئی گارڈز ان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی گینگسٹر کے ساتھ دوسرے ملک میں آ گئی ہے۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے لجائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں۔ دوسری طرف سے یک لفظی جواب موصول ہوا تھا۔ وہ منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ ایک بات جو اسے حیران کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس جگہ پر جتنے بھی گارڈز کھڑے تھے ان میں سے کسی نے بھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کسی نے اس کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی سوائے اس ٹھڑکی انسان کے جو آگے ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک ایمل کو یوں گھورا تھا جیسے وہ اس کا ایکس رے کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جب میر وحاج نے اس کی نظروں کی تپش محسوس کی اور اس کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے ہوس دیکھی تو وہ ایمل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شی از مائی گرل، اس نے جس لہجے میں کہا تھا اس آدمی نے فوراً سے ہی اپنی نگاہیں جھکا لی تھیں جب ایمل اس کا بازو پکڑ کر وہاں سے باہر نکل آئی تھی۔
کیا آپ ایک گینگسٹر ہیں؟ میں نے ابھی تک تمہیں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دی ہے لڑکی، لیکن میں آپ کی بیوی ہوں، اتنا تو حق رکھتی ہوں۔ حقوق کی ساری باتیں ہم کمرے میں جا کر کریں گے، فی الحال تم اپنی زبان بند رکھو۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ اس نے زور شور سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، کیونکہ وہ فی الحال کمرے میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ جہاز میں اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو 1% بھی نہیں تھا، ابھی 99% دیکھنا باقی تھا۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے کہاں پر کھانا کھانا ہے؟ اس جگہ پر کھانا ہے جو آپ کے اپارٹمنٹ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ 20 کلومیٹر کے بعد بھی تم نے اسی جگہ پر ہی آنا ہے، لیکن چلو تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ آخر کب تک تم مجھ سے دور بھاگو گی؟ جب وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تو ایمل کے ذہن میں پھر سے ہزاروں طرح کے سوال گھومنے لگے۔ کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں پوچھو۔ پہلی بار اس نے ایمل صاحبہ کو اجازت دی تھی۔ آپ اپنی بیوی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بالکل وہی منہ دکھاؤں گا جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں۔ اس نے نگاہ جھکا لی تھی۔ کیا تم اپنے آپ کو میری بیوی تسلیم نہیں کرتی ہو؟ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہمارا کانٹریکٹ سائن ہوا ہے جو 3 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا۔ واؤ، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو۔ شکر ہے تم ان گھٹیا لڑکیوں کی طرح نہیں ہو جو گلے کا ڈھول بن جاتی ہیں۔ مجھے تم جیسی ہی لڑکیاں پسند ہیں۔ وہ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا دل فریب انداز میں بولتا، اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تھا۔ میں تمہاری بات کبھی شادی نہیں کروں گا، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہو۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ نہیں، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ میں اپنی ذاتی زندگی میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اگر آپ کو کبھی کسی سے سچی محبت ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ کو کبھی سچی محبت ملے۔ اس بد دعا پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ ایک بار پہلے بھی اسے کسی نے بد دعا دی تھی، مگر اس وقت اس کے دل کو نہ لگی تھی۔ آج اس عورت کے کہنے پر اس کا دل پہلی بار ٹوٹا تھا۔ اب اگر تمہاری تفتیش مکمل ہو گئی ہے تو اپنا منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ میں تمہیں یہاں پر اپنا مطلب پورا کروانے کے لیے لایا ہوں، انٹرویو دینے کے لیے نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دوبارہ اگر تمہاری آواز آئی تو تمہیں سزا ملے گی۔ 5 منٹ کا وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ پھر سے بولی، لیکن اس بار جواب دینے کی بجائے وہ اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا تھا۔ کبھی وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتا اور کبھی اس کی گردن کو کاٹنے لگتا۔ وہ بری طرح سے بے چین ہو رہی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب اس ظالم انسان کے ہاتھ سرکتے ہوئے اس کی تھائس پر آ کے رکے تو وہ چیختے ہوئے بولی تھی، آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کی چیخ سن کر میر وحاج نے جلدی سے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ سے لگتے لگتے بچا تھا، کیونکہ میر وحاج نے اس کے سر کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں گھورتا ہوا اسے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ جبکہ اس سب کے لیے میں نے تمہیں پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار ہونے کے لیے کہا تھا۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں پر تمہارے ناز نخرے اٹھانے کے لیے لایا ہوں اور تمہیں باربی ڈول کی طرح رکھوں گا تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ تم یہاں پر صرف اور صرف میرا مطلب پورا کرو گی۔ میں جو کہوں گا، جیسا کہوں گا تم ویسے ہی کرو گی۔ نہ تو تمہیں شکایت کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی چیخنے چلانے کی۔ چلو اب مجھے کس کرو۔ اس کے گال پھر سے شرم کے مارے دہکنے لگے تھے اور اس کی آنکھیں بھی خوف سے پھیل گئیں۔ کس کرنے کے لیے کہا ہے میں نے؟ قتل کرنے کے لیے نہیں جو اتنا ڈر رہی ہو۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھ اس ظالم انسان کے چہرے کے گرد رکھے تھے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن دیکھنے کے لیے تمہیں ڈھیر سارا وقت ملے گا۔ فی الحال جلدی سے میری کہی ہوئی بات پوری کرو۔ اس کے بعد تمہیں کھانا کھلانے کے لیے لے جاؤں گا۔ جب تک تم میری بات نہیں مانو گی تب تک تم اسی پوزیشن میں اسی جگہ پر میرے پاس بیٹھی رہو گی، اور اگر ممکن ہوا تو رات کے وقت یہیں پر ہی میں تم سے تعلق قائم کر لوں گا۔ ویسے بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تم جیسی چھوٹی سی بچی کہیں بھی فٹ ہو جائے گی۔ وہ اس کے نازک سے جسم پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے دل دہلا دینے والے انداز میں بولا تھا۔ اگلے پل وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکی تھی۔
پھر وہ تیزی سے اس سے دور ہٹ گئی تھی۔ تمہیں تو یہ بھی ٹھیک سے کرنا نہیں آتا، تم تو واقعی میں ایک پھوڑ لڑکی ہو۔ اب کیا مجھے تمہیں یہ سب کچھ ہی سمجھانا پڑے گا؟ یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ جی بھر کر اپنا حق جتانے کے بعد وہ اس سے دور ہوا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ میر وحاج کے سینے پر موجود تھا جبکہ دوسرے سے اس کے کندھے کو پکڑا۔ وہ اس وقت بہت بری حالت میں معلوم ہو رہی تھی جبکہ وہ اس کی حالت سے مکمل طور پر انجان اسے اپنی گود میں بٹھا کر پھر سے ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ کیا میں اس سیٹ پر جا کر بیٹھ سکتی ہوں؟ نہیں، میرے بالوں میں انگلیاں چلاؤ، مجھے سکون مل رہا ہے۔ اگر آپ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا پھر یہاں کی پولیس نے دیکھ لیا تو ہم پر جرمانہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنے شوہر کو ڈرانے کی کوشش کی تھی، وہ جو کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا تھا، پولیس والوں سے کیا ڈرتا۔ وہ اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ ڈبل پیسے ان کے منہ پہ مار کر مسئلہ ہی ختم کر دوں گا، تم ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ کیا یہاں پر بھی کرپشن ہوتی ہے؟ کیوں؟ یہاں پر فرشتے رہتے ہیں کیا؟ سوئٹزرلینڈ اپنی جیوگرافیہ اور اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے ایک بہت ہی محفوظ ملک ہے۔ جتنے بھی کالے دھندے ہوتے ہیں وہ یہاں کے خوبصورت پہاڑوں کے پیچھے ہوتے ہیں، تو تم ٹینشن نہ لو۔ یہ لوگ جتنے پانی میں ہیں میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور ان لوگوں کو کیسے اپنی انگلیوں پر نچانا ہے مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ جب وہ ہوٹل کے اندر داخل ہوئے تھے تو ایک آدمی نے جان بوجھ کر ایمل کے قریب سے گزرنے کی کوشش کی تھی، اس سے پہلے کہ اس کا کندھا ایمل کے کندھے کے ساتھ ٹکراتا۔ میر وحاج نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا تھا، لیکن جب ایمل کی نظر اس شخص پر پڑی تو اسے زمین پر اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر دلاور کے ہونٹ بھی اوہ کی صورت میں کھلے تھے۔ تم یہاں پر؟ میر وحاج کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ ایمل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور یہ شخص کون ہے؟ کہیں یہ تمہارا بوائے فرینڈ تو نہیں ہے؟ میں اس کا بوائے فرینڈ ہی ہوں۔ کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ میر وحاج کے کہنے پر وہ واویلا مچاتے ہوئے بولی تھی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے، یہ میرا کولیگ ہے۔ وہ اس کی ہمت پر عش عش کر اٹھا تھا۔ اس لڑکی میں کہاں سے اتنی ہمت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اس کو خاموش کر کے خود بول رہی تھی؟ اوہ، جس طرح سے اس نے ری ایکٹ کیا مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اصل میں ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں آئی ہوں۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے، دلاور اس کے کپڑوں پر گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ تم اپنا فون نمبر دے دو، میں بعد میں جا کر تم سے رابطہ کرتی ہوں۔ اوہ یا شور، میں ابھی تھوڑا سا مصروف ہوں۔ ویسے تمہارے بھائی نے مجھے تمہاری ترقی کے بارے میں بتایا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، تم کچھ زیادہ ہی ترقی کر گئی ہو۔ دلاور مسلسل اس پر طنز کر رہا تھا جبکہ ایمل خاموشی سے اس کی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ اس نے اس ظالم انسان کے کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کارڈ لے کر اس نے اپنے بیگ میں رکھا اور اپنی ہی دھن میں شروع ہو گئی تھی۔ یہ میری پھپھو جان کا بیٹا ہے، یہ لوگ یہیں پر ہی رہتے ہیں مگر بہت ہی بھوکے ہیں، دل کے بہت چھوٹے ہیں۔ پہلے پھپھو نے اس کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا، پھر ان کو پتہ چلا کہ میرا باپ جہیز میں کچھ نہیں دے سکتا تو انہوں نے رشتہ توڑ دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے جب اپنے شوہر پر ایک نظر ڈالی تو وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ وہاں پر موجود ٹیبلز کو گھور رہا تھا۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اب میں تمہیں الفاظ سے نہیں سمجھاؤں گا، اب میں تمہیں پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے خاموش کروانے کی؟ جب میں اس انسان سے بات کر رہا تھا تو تم ہوتی کون ہو ہم لوگوں کے بیچ میں آنے والی؟ اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا، اس کے ماتھے پر غصے کی کئی لکیریں نمودار ہو گئی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں، میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ معافی تو میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں مس ایمل صاحبہ۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ آپ پر تھوڑا سا رحم کروں گا لیکن آپ اس قابل ہی نہیں ہیں۔ جلدی سے کھانا ختم کرو، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ میں تمہیں اپنے پرانے اپارٹمنٹ میں لے کر نہیں جا رہا ہوں، یہیں پر ہی میں نے ہوٹل دیکھا ہے، اب ہم وہیں پر ہی جائیں گے کیونکہ اب مجھ سے زیادہ مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ پہلے بھی میں تمہارے کافی نخرے برداشت کر چکا ہوں۔ ایمل نے صرف چند والے ہی لیے تھے لیکن اس کا بھی اس ظالم انسان نے بہت بھاری بل ادا کیا تھا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے آیا۔ گاڑی اس طرف ہے، اپارٹمنٹ اس طرف ہے۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس نے وہ اپارٹمنٹ
بک کیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس نے ایمل کو مضبوطی سے اس کے کندھوں سے پکڑا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ ٹکا دیا تھا۔ ایمل نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ کیا سوچ کر تم نے یہ حرکت کی ہے لڑکی؟ کیا تم میری وحشت سے واقف نہیں ہو، یا پھر تمہیں میرے غصے کا احساس نہیں ہے؟ تم نے مجھے یعنی میر وحاج کو اگنور کیا اور وہ مجھے خاموش ہونے کے لیے کہا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ اگر میں اسے یہ سب کچھ نہ بتاتی تو اپنے خاندان والوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتی۔ اب تو آزاد ہیں، آپ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، مگر مجھے گھر سے اس طرح کی آزادی نہیں ملی ہوئی۔ میں صرف اور صرف ایک مجبوری کے تحت یہاں پر آئی ہوں۔ اگر میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہوں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ محترمہ، یہ آپ کی مجبوری ہے، میری مجبوری نہیں۔ میں نے آپ کو پیسے ادا کیے ہیں تو میں نے بھی تو اپنی عزت کا سودا کیا ہے، وہ چیختے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنا ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ اس نے اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیا تو وہ الٹی بیڈ پر جا گری اور چھوٹے بچوں کی طرح سے سسکنے لگی تھی۔ میر وحاج بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا۔ اس کا غصہ کسی بھی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ پرسکون ہوا تو وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ وہاں پر روتے روتے سو گئی تھی۔ اسے تھوڑا سا عجیب محسوس ہوا تھا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ اسے اس طرح لڑکی کے لیے برا کیوں لگ رہا ہے۔ وہ تو ایک پتھر دل انسان تھا جس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا۔ اس نے ایمل کو کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ اگلے پل وہ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ جب ایمل کی سانس بند ہونے لگی تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ شخص اپنی تیز سانسوں کے ساتھ اس کے بے حد قریب موجود تھا۔ ایمل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف ہٹایا تو وہ اس سے تھوڑا سا دور ہو کر اپنی شرٹ اتارنے لگا تھا۔ اب اس کے سینے کے گھنے بال صاف واضح ہو رہے تھے۔ یہ ایمل کی کمزوری تھی۔ اسے مردوں کے سینے کے بال بہت زیادہ پسند تھے۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش آئی تھی کہ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرے، مگر پھر اپنے خواہش پر لعنت بھیجتے ہوئے وہ سٹپٹاتے ہوئے وہاں سے کھسکنے ہی لگی تھی کہ اس نے ایمل کی ٹانگ پکڑ کر اسے پھر سے اپنے نیچے کھینچ لیا تھا۔ اب تمہارے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے چھوٹی سی لڑکی، اب وہ وقت آ گیا ہے جب تم میری بات مانو گی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، یہ کہہ کر وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے پیار سے اس کے گالوں کو چھونے لگا تھا۔ اگلے لمحے وہ اس کے گالوں پر جھک گیا تھا۔ اس نے ہلکا ہلکا کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ ایک سسکی ایمل کے لبوں سے نکلی جسے سن کر وہ مزید بے چین ہو گیا تھا۔ اب وہ تیزی سے اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کر رہا تھا۔ ایمل صاحبہ، جو کہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں تھی، بری طرح سے سٹپٹا گئی۔ پلیز مجھے سنبھلنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیں۔ باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ چکے تھے کیونکہ وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اب وہ اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور خود کو اس کے اندر چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ ایمل کی سانسیں بری طرح سے منتشر تھیں اور اس لڑکی کی قربت میر وحاج کے لیے بہت ہی جان لیوا ثابت ہوئی تھی۔ اس نے جب ایمل کے وجود پر موجود آخری چیز کی اسٹریپ کھولی تو وہ اس کی کمر پر زور زور سے ناخن مارنے لگی تھی۔ اس کو تکلیف تو ہو رہی تھی مگر اس نے اگنور کیا تھا۔ فی الحال وہ اس لڑکی کو مکمل طور پر اپنے اندر سمونا چاہتا تھا اور ہر طرح سے اس کو اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرنے کے بعد وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا اور وہاں پر نشان چھوڑنے لگا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی سی تکلیف تو آپ کو برداشت کرنی ہی پڑے گی میری جان، کیونکہ میری قربت میں محبت سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن کو آزاد کر کے اب اس کے کندھے پر موجود تیر کو فوکس میں لگا ہوا تھا۔ اس کو چومنے کے بعد وہ پھر نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ ایمل نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ جب وہ اس کے قریب آئے گا تو وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرے گی، اس کو واسطہ دے گی، اس کی منتیں کرے گی، مگر اب اس کے لیے یہ سب مشکل ہو گیا تھا کیونکہ وہ خود بھی بہکتی چلی جا رہی تھی۔ وہ انسان تھا ہی اتنا دلکش اور اتنا دل فریب کہ وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب وہ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایمل کے ناخن مسلسل اس کی کمر پر چل رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایمل کے ہاتھوں کو پکڑا اور اس کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ پھر اس نے ایمل کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رگڑی تھی۔ تم بہت ہی خوبصورت عورت ہو، تم سے حسین لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کے حسن کو تحسین پیش کرنے لگا۔ جب اس کا موبائل بجا اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ ایمل کی نظریں بھی اس کے موبائل پر ہی جمی ہوئی تھیں۔
جب اس نے دیکھا کہ گرل فرینڈ نمبر 5 موبائل کی اسکرین پر جگمگا رہا تھا تو اس کا دل ایک دم سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ خود کو کوسنے لگی تھی کہ آخر اسے کیا ضرورت تھی ظالم انسان کے ساتھ امید لگانے کی، جبکہ وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ اس انسان سے امید لگانے کا مطلب ہے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا۔ وہ کال کٹ کر کے موبائل پر پھر سے سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ جب اس نے ایمل کے ساتھ ازدواجی تعلق بنانے کی کوشش کی تو ایمل نے بیچارگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں فی الحال اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ وہ اس وقت اپنی پیک میں تھا، وہ چاہتا تو اس کو انکار کر کے زبردستی اپنا حق وصول کر سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ایمل بیڈ پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ اب اس کے لیے جاگنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن اسے اس وقت تک سونے کی اجازت نہیں تھی جب تک وہ دشمن جان پرمیشن نہ دے دیتا۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا اور وہ پیار سے ایمل کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ ایمل کی نظروں کے سامنے ابھی بھی وہ گرل فرینڈ نمبر 5 گھوم رہی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ نہ جانے اس کے دل پہ کیا آیا؟ اس نے سوال کر ڈالا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اتنی پڑھی لکھی ضرور ہو کہ اسکرین پر نظر آنے والا نام پڑھ سکتی ہو۔ وہاں پر تو گرل فرینڈ نمبر 5 لکھا ہوا تھا۔ آپ کی کتنی گرل فرینڈز ہیں؟ تمہیں ملا کر میری ٹوٹل 20 گرل فرینڈز ہیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں۔ لا حول ولا قوت۔ وہ بدمزہ ہوئی تھی، اس سے دور ہٹنے لگی تھی کہ وہ اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ ابھی تک میں نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی ہے، خاموشی سے یہاں پر ہی بیٹھی رہو۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ بہت ہی ظالم انسان ہیں، مجھے معلوم ہے، آپ بہت مطلبی بھی ہیں، مجھے اس پر فخر ہے اور الحمدللہ میں نے کبھی غرور بھی نہیں کیا۔ آپ کا غرور بنتا بھی نہیں ہے۔ تمہارے مشورے کے لیے بہت شکریہ، مگر تمہارا مشورہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ دو بدو جواب دے رہا تھا۔ وہ اس کے جوابوں پر بری طرح سے چڑ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ تم اتنی زیادہ چڑچڑی کیوں ہو رہی ہو؟ حالانکہ چڑھنا تو مجھے چاہیے، تم نے مجھے پیک پر پیچھے کی طرف دھکیلا ہے، اس کی سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ کیا تمہیں سوئمنگ کرنی آتی ہے؟ وہ سوئمنگ پول پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ ایمل نے ابھی غور کیا تھا کہ اس شخص کے کمرے میں ایک عدد سوئمنگ پول بھی موجود تھا۔ یہ ہوتا ہے امیروں کا لائف سٹائل، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ آج کے بعد یہ تمہارا لائف سٹائل بھی ہوگا، صرف اور صرف 3 مہینے کے لیے۔ وہ اس کی حاضر جوابی پر مسکرا دیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ پانی میں اتری تھی۔ اس نے اس کے گردن میں بازو ڈالی ہوئی تھی اور وہ اس کے سہارے میں ہی پانی میں کھڑی تھی۔ وہ پھر سے ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ گئے تھے۔ ابھی بھی وہ اس کی کمر پر ہی انگلیاں چلا رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی دھڑکنوں کی آواز سن رہی تھی۔ اوہ، میں تمہیں سوئمنگ سکھاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس سے دور ہونے لگا تو وہ تیزی سے اسے آ کر لپٹ گئی تھی۔ اگر بار بار اس طرح سے لپٹو گی تو پھر میں اپنا کنٹرول کھو بیٹھوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہیں پر ہی تم سے اپنا حق وصول نہ کروں، یہاں پر آپ مجھ سے حق وصول کر بھی نہیں سکتے ہیں، اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا تو وہ اس کی طرف خونخوار نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ مجھے چیلنج ایکسیپٹ کرنا بہت پسند ہے لڑکی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاتی پھرو کہ تم نے مجھے چیلنج کیوں دیا تھا۔ ایمل کو یاد آیا کہ وہ ایک سرپھرا انسان ہے اور اس سے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی اس سے تھوڑی سی دور ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ اس سے دور ہوئی وہ پانی میں ڈوبنے لگی تھی اور زور سے اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، جبکہ وہ اطمینان سے قریب ہی تیر رہا تھا۔ کبھی وہ الٹا تیرتا تو کبھی سیدھا تیرنے لگتا، کبھی وہ پانی میں ڈائیو کرتا۔ اس دوران اس نے ایک بار پھر اس لڑکی کو بچانے کی کوشش نہیں کی تھی اور پھر آہستہ آہستہ وہ خود ہی سیکھ گئی تھی کہ کس طرح سے تیرتے ہیں۔ مجھے پتہ تھا تم بچپن سے ہی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، خود ہی سیکھ جاؤ گی، جس طرح سے تم نے بہت ساری چیزیں خود ہی سیکھ لیں۔ اس نے دیکھا کہ محترمہ کے ہونٹ سردی کی وجہ سے لال ہو رہے ہیں اور وہ اس کو لے کر کمرے کے اندر آ گیا تھا۔ جب وہ چینج کر کے باہر آئی تو وہ بیڈ پر ہی بیٹھا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس نے ایمل کے اوپر کمبل درست کیا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ ایمل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کبھی وہ حد سے زیادہ غصہ کرنے لگتا تھا اور یوں ظاہر کرنے لگتا تھا جیسے اس کے نزدیک ایمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور کبھی اس کا حد سے زیادہ خیال رکھنے والا بن جاتا تھا۔ کبھی وہ اس کے دھتکار دیتا تھا اور کبھی اسے اپنے دل کے بے حد قریب کر لیتا تھا۔ کبھی وہ اس کو اس کی قریب ہونے کا طعنہ دیتا تھا اور کبھی اس کی
پاک دامنی پر اس کی تعریفیں کرتا تھا۔ وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ تھوڑی سی دیر ان سب کے بارے میں سوچتی سوچتی گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ دوسری طرف میر وحاج نے اپنا موبائل نکالا تھا۔ اس نے گرل فرینڈ نمبر 5 ڈائل کیا تھا۔ یہ اس کے دوست کا نمبر تھا اور اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی۔ دراصل میر وحاج ایک مضبوط کردار کا مالک تھا۔ آج سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی بھی لڑکی نہیں آئی تھی اور نہ ہی اسے کبھی کسی لڑکی کی ذات میں کوئی انٹرسٹ ہوا تھا۔ اس کی زندگی ایڈونچر سے بھری ہوئی تھی۔ اسے ایڈونچر پسند تھے، لیکن اس معاملے میں بھی وہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جہاں تک اس کے دوسرے دوستوں کا سوال تھا تو وہ سب ہی دل پھینک قسم کے انسان تھے۔ ان کی زندگیوں میں ہمیشہ ہی ایک سے زیادہ لڑکیاں موجود ہوتی تھیں۔ گرل فرینڈ نمبر 5 اس کا بچپن کا دوست تھا، جس کا اصل نام وحید تھا۔ اسے بھی لڑکیوں سے دوستی کرنے کا بہت شوق تھا۔ اتنا تو اس کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات نہیں تھے جتنے اس کی لڑکیوں کے ساتھ بن چکے تھے۔ وہ اکثر ہی اپنے دوست میر وحاج کو کہتا تھا کہ یار یہ تو جوانی کی عمر ہے، ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے، اگر اس عمر میں عیاشی نہیں کرے گا تو کیا بڑھاپے میں جا کر کرے گا؟ میر وحاج اس کو ہنستے ہوئے جواب دیتا تھا، بیٹا جی میری جیب میں پیسہ ہے، میں کسی بھی عمر میں چاہے عیاشی کر سکتا ہوں، تو میری ٹینشن نہ لیا کرو۔ جب بھی اس کا موبائل پر کال آتی تھی تو وہ کسی لڑکے کا ہی نام ہوتا تھا۔ ایک دن وحید نے تنگ آ کر اس کے موبائل میں اپنا نام گرل فرینڈ نمبر 5 کے نام سے سیو کر لیا تھا۔ کم از کم اگر کسی کے سامنے تمہیں کال آئے تو تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، سب کو پتہ چلے کہ تم اپنی اس پرسنالٹی کی وجہ سے کافی زیادہ لڑکیوں کو اپنے قابو میں کر چکے ہو، ورنہ لوگ شک کرنا شروع کر دیں کہ آج کل کا زمانہ بڑا خراب ہے۔ اگر گرل فرینڈ بناؤ گے تب بھی لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر سنگل ہوگے تب بھی وہ آپ کو مشکوک کر دیتے ہیں۔ سنگل ہو لیکن کسی کی نظروں کے سامنے نہ آؤ، یہ وہی صاحب کی لاجک تھی جو کہ اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی، مگر پھر بھی اس نے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ 3 سال ہو چکے تھے، ابھی تک اس کا نام گرل فرینڈ نمبر 5 کے نام سے ہی سیو تھا، اور ان تینوں سالوں میں اس کی زندگی میں کوئی لڑکی بھی نہیں آئی تھی۔ ایمل صاحبہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ایمل سے اس کی پہلی ملاقات یونیورسٹی کے ایک ایونٹ پر ہوئی تھی۔ وہاں پر وہ شعلہ بار انداز میں تقریر کر رہی تھی۔ وہ اس کا انداز سے مخاطب اور اس کی تقریر کا ٹاپک دیکھ کر بہت زیادہ محظوظ ہوا تھا، کیونکہ اس کی تقریر کا عنوان تھا میرٹ یا رشوت۔ اس نے سب کو دھو کر رکھ دیا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ اینڈ میں اس کو انعام بھی ملا تھا، کیونکہ اس نے امیر طبقے کی صحیح دھجیاں اڑائی تھیں۔ پہلی بار میر وحاج کو کسی کی فضول گوئی پر غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے بہت ہی دلچسپی اور توجہ سے محترمہ کی تقریر سنی تھی اور پھر آخر میں اٹھ کر سب سے زور سے تالیاں بجائی تھیں۔ بہت سے لوگوں کی نظریں میر وحاج پر بھی اٹھی تھیں۔ کچھ لوگ اس لڑکی کے لیے جیلس ہو رہے تھے اور کچھ کو اس پر رشک آ رہا تھا۔ بعد میں لڑکیوں نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ تم میر وحاج کو کیسے جانتی ہو، تو اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ دل ہی دل میں اس شخص کو پسند کرتی تھی۔ اس کی ایج، اس کی پسند، اس کی کاسٹ سے لے کر جتنی بھی ڈیٹیلز گوگل پر موجود تھیں، ایمل نے وہ ساری ڈیٹیلز اپنی ڈائری پر لکھی ہوئی تھیں۔ وہ اس کی تصویریں بھی اپنے پاس ہی رکھتی تھی۔ وہ اس کا کرش تھا۔ پھر بعد میں جب اس کی ڈگری مکمل ہوئی تو اسے اسی کی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ تب تھوڑا سا وقت گزرا تھا تو کہ اس کے بابا کی طبیعت اچانک ہی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس کے بابا کو کینسر تھا، لیکن وہ پہلی سٹیج پر تھا۔ اگر وہ لوگ ابھی بھی علاج کرواتے تو اس کی بابا صحت یاب ہو سکتے تھے۔ اس کے لیے اس نے سب سے پہلے اپنی پھپھو سے مدد طلب کی تھی، مگر انہوں نے اپنی مجبوری کا رونا دھویا تھا اور صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر جب اس نے اپنی کمپنی سے لون مانگا تو انہوں نے لون دینے سے بھی منع کر دیا تھا۔ ایک دن میر وحاج کو جب اس کی مجبوری کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کی محبت، جس کو وہ پچھلے 3 سالوں سے تلاش کر رہا تھا، وہ اس کے آفس میں کام کر رہی تھی اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ جان کر اسے غصہ بھی آیا تھا اور اسے خوشی بھی ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ایک عجیب سی شرط اس کے سامنے رکھی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسا جواب دے گی۔ وہ بس اس کو پرکھنا چاہ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے بہت زیادہ واویلا مچایا تھا، میر وحاج کو ذلیل کیا تھا، اسے 2 کوڑی کا انسان کہا تھا، اس کو دوغلا اور دھوکے باز کہا تھا، اور یہ بھی ظاہر کر دیا تھا کہ لعنت بھیجتی ہوں اپنے اس دل پر جو آپ پر آ گیا تھا۔ یہ کہہ کر نکل آئی، لیکن پھر بعد میں اسے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا۔ جب اس کے بابا کی طبیعت حد سے زیادہ بگڑنے لگی تھی تب وہ پھر سے جذباتی ہو گئی تھی۔ جذبات میں آ کر اس نے میر وحاج سے ایگریمنٹ کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ میر وحاج نے اسے بولا تھا کہ تم میری جسمانی خواہش پوری کرو گی اور میرے ساتھ سوئٹزرلینڈ چلو گی، اور یہ سب کچھ
صرف اور صرف 3 مہینے ہوگا، اس کے بعد میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس نے اس کے ایگریمنٹ کو تسلیم کر لیا تھا کیونکہ فی الحال اس کے بابا کی زندگی اس کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس کے بابا کے دوست نے اس کو قرضہ دینے کے لیے ہاں کر دیا تھا، مگر اس وقت تک وہ میر وحاج کو زبان دے چکی تھی۔ صرف یہ نہیں بلکہ جذبات میں آ کر وہ اس ایگریمنٹ کو بھی سائن کر چکی تھی اور اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ بعد میں اس نے اس ایگریمنٹ کو توڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی تھی کیونکہ اس کے پاس کروڑوں کے حساب سے پیسے نہیں تھے جو وہ ایگریمنٹ توڑنے کے بعد بدلے میر وہاب کو دے سکتی، اور اب وہ لڑکی اس کی دسترس میں موجود تھی۔ جو شخص کسی زمانے میں اس کا کرش تھا وہ اس شخص کے پہلو میں پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس وقت ہر طرح کی فکر سے خالی تھا، اس کے چہرے پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ میر وحاج نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر سو گیا۔ صبح جب ایمل کی آنکھ کھلی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک موجود تھے۔ وہ اس سے دور ہونے لگی تو میر وحاج نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میری نیند پوری ہو گئی ہے مگر میری نہیں ہوئی، اس وقت تک یہیں پر لیٹی رہو جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ عجیب انسان ہے، اس نے تو مجھے اپنی نوکرانی ہی سمجھ لیا ہے۔ نوکرانی نہیں سمجھا، میں نے تمہیں اپنی بیوی سمجھا ہے، وہ نیند سے بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ یکدم ہی جذباتی ہو گئی تھی، خوشی کے مارے اس کا برا حال تھا۔ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں اپنی ایگریمنٹ والی بیوی سمجھا ہے۔ دوبارہ اس نے اپنے الفاظ کی تصحیح کر دی تھی۔ وہ تو آپ نے ہر کسی کو ہی سمجھتے ہیں، ضرور آپ نے اپنی گرل فرینڈ نمبر 5 کو بھی یہی سمجھ رکھا ہوگا۔ واہ، تم تو بہت ہی چالاک ہو۔ ویسے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی جیلسی کیوں ہو رہی ہے جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم یہاں پر جی مجھے پتہ ہے کہ میں ایک ایگریمنٹ کے طور پر آپ کے ساتھ آئی ہوں اور مجھے جیلسی نہیں ہو رہی۔ میں کیوں آپ سے جیلس ہوں گی؟ میں تو شکر ادا کروں گی جب یہ ایگریمنٹ ختم ہوگا اور میں یہاں سے جاؤں گی۔ لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لیجیے گا، خبردار جو آپ نے وارث کا نام لیا، مجھے تو اس کا آئیڈیا ہی نہیں تھا۔ تم نے مجھے بہت ہی زبردست آئیڈیا دیا ہے۔ اب تم اس وقت تک میری زندگی سے نہیں نکل سکتی جب تک تم میرا وارث پیدا نہیں کرو گی۔ ایسا ایگریمنٹ میں نے نہیں لکھا ہوا تھا، وہ واویلا مچاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر ان 3 مہینوں میں تم پریگننٹ ہو جاتی ہو تو اس وقت تک تم مجھ سے آزاد نہیں ہو پاؤ گی جب تک تم میرا وارث میرے حوالے نہیں کر دو گی۔ لیکن ابھی تو تم نے مجھے اپنی قریب ہی نہیں آنے دیا، تو فی الحال ٹینشن نہ لو، ابھی تک محفوظ ہو۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اس کی دھڑکنوں پر اپنا سر رکھ چکا تھا اور اس کی نرمی محسوس کرنے لگا تھا، جبکہ وہ بے چین ہو کر کھسکتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتر کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اگلے دن وہ اس کو شاپنگ کروانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ وہ جس چیز پر بھی نظر رکھتی وہ اسے لے کر دیتے تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھے جا رہا ہو۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں لینا ہے، یہ بہت برا ہے، مگر تمہاری اس پر نظر پڑی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان فضول کی چیزوں پر پیسے برباد کریں۔ میں ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو لالچی ہوتی ہیں۔ آپ بے شک مجھے کچھ بھی خرید کر نہ دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس پلیز آپ یہ وارث والا معاملہ تھوڑا سا سائڈ پر کر دیں۔ ہم مشورہ اور معاہدہ کر کے معاہدہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے اور اس میں کوئی بھی ترمیم ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد وہ اس کو گھمانے کے لیے لے کر گیا۔ سوئٹزرلینڈ بہت ہی خوبصورت اور پیاری جگہ ہے، وہ بہت لوگ انجوائے کر رہے تھے، لیکن جب اسے یہ یاد آیا تھا کہ وہ صرف 3 مہینوں کے لیے اس کی زندگی میں موجود ہے تو اس کا دل بجھ جاتا تھا، وہ بھی محسوس کر جاتا تھا، اسی لیے اس کا ذہن بھٹکانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایمل کا صرف ایک چھوٹا بھائی ہی تھا جو پاکستان میں بابا کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، وہ اکثر ہی اس کو کال کرتا رہتا تھا، وہ اسے اپنی سیر کی تصویریں بھیجتی تھی جسے دیکھ کر وہ بہت ایکسائٹڈ ہو جاتا تھا۔ اس نے ایمل سے فرمائش کی ہوئی تھی کہ جب تم وہاں سے آؤ گی تو میرے لیے آئی فون 17 لانا۔ ان لوگوں نے 3 مہینے یہاں پر گزارنے تھے، مگر دوبارہ نہ تو اس نے ایمل کے ساتھ زبردستی کی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے خود ہی الگ ہو گیا تھا، یہ چیز بھی ایمل کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ وہ 3 مہینوں کے بعد پاکستان واپس آئے تھے، اس کے ہاتھوں میں ڈھیر ساری چیزیں موجود تھیں، یہ سب کچھ اسے اس دشمن نے جانے ہی خرید کر دیا تھا۔ طلاق کے کاغذات کب تک میرے گھر پہنچیں گے؟ یہ سن کر اس نے انتہائی غصے سے ایمل کی طرف دیکھا تھا۔ ابھی تک میرا مقصد پورا نہیں ہوا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تم کتنی سیلفش ہو، نہیں تو آپ کے پاس پورا ہوگا تو مجھے غصہ مت دلاؤ، تم ابھی تک میری بیوی ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ آئی ایم ریئلی سوری، میرے کہنے کا مطلب ہرگز نہیں تھا،
مجھے لگتا ہے مجھے چلنا چاہیے۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے دروازے کے سامنے اس کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اترنے لگی تھی کہ میر وحاج نے پھر سے ایمل کو پکڑا۔ رکو، یہ اپنے بھائی کے لیے لیتی جاؤ۔ اس نے آئی فون 17 کا ڈبہ ایمل کے حوالے کیا تھا۔ کیا آپ کو یاد تھا؟ میں تمہاری ذات سے وابستہ چیزوں کو نہیں بھولتا ہوں۔ یہ بات اپنے چھوٹے سے ذہن میں بٹھا لو پیاری لڑکی۔ وہ اس کے سر کو ہولے سے تھپکتا ہوا اپنی گاڑی زن سے آگے بڑھا کر لے گیا تھا۔ وہ اداس دل کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے بابا بالکل صحت یاب ہو چکے تھے۔ اس کا بھائی بھی بہت زیادہ خوش تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا دل بوجھل تھا۔ حالانکہ اس کی عزت پر کوئی بھی آنچ نہیں آئی تھی۔ بعد میں دلاور نے اس سے وہاں پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا دل نہیں مانا تھا، اور میر وحاج کو بھی یہ سب کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ابھی اس کے لیے پھر سے دلاور کا رشتہ آیا تو اس نے سختی سے منع کر دیا۔ وہ اس انسان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ایسے لوگ جنہوں نے اسے مشکل کے وقت چھوڑا تھا، وہ ان کے ساتھ رشتہ استوار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً 1 مہینے کا وقت گزر گیا تھا جب میر وحاج اپنی دادی کے ساتھ اس کے گھر کے چھوٹے سے صحن میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اس 1 مہینے میں اس کی وحاج سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی، اور اس نے دوبارہ طلاق کی بھی بات نہیں کی تھی، کیونکہ اس کا دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ میر وحاج نے اس کے اکاؤنٹ میں اچھے خاصے پیسے ٹرانسفر کیے ہوئے تھے۔ اسے نوکری کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ 1 مہینے اس نے گھر میں ہی رہ کر گزارا تھا، اور اب 1 مہینے کے بعد وہ انسان اس کے لیے رشتہ لے آیا تھا۔ اس کے بابا بہت خوش تھے۔ دادی جان نے بھی اسے پیار سے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ اس دن وحاج نے اسے ساری باتیں کلیئر کر دی تھیں کہ پہلے اس کی زندگی میں کوئی بھی لڑکی نہیں تھی، اور سب کچھ اس نے صرف اور صرف اسے تنگ کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس نے غصے سے کشن اٹھا کر وحاج کو مارنا شروع کر دیے تو وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اس نے طمانینت سے وحاج کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ سب کچھ کلیئر ہو چکا